اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم جملہ اسمیہ پڑھیں گے، نومینل سینٹنس۔ ابھی تک ہم مرکبات میں سے دو مرکبات پڑھ چکے ہیں، ایک مرکب عطفی جو کہ عطف کی وجہ سے مرکب بنتا ہے، حروف عطف آپ نے پڑھے ہیں، اور دوسرا مرکب ہم نے پڑھا مرکب توصیفی، یعنی جس میں ایک اسم دوسرے کی صفت بیان کر رہا ہے، اور اس کے تمام قواعد کے ساتھ میں ہم نے کافی زیادہ پریکٹس کی الحمدللہ۔ امید ہے کہ اس میں اب کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ہم آگے بڑھیں گے، آج جملہ اسمیہ پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو جملہ اسمیہ ایسا مرکب ہے جو اسم سے شروع ہو اور جس میں بات پوری ہو جائے، یعنی بات مکمل ہو، بات پوری سمجھ میں آ جائے، اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے، جیسے کہ کسی چیز کے بارے میں کوئی خبر معلوم ہو، ہمیں کسی چیز کے بارے میں کوئی حکم معلوم ہو، یا کسی کی کوئی خواہش معلوم ہو۔ مثال کے طور پہ ہم کہہ رہے ہیں مسجد کشادہ ہے، یہ ہے جو ہے یہ اس کو مکمل کر رہا ہے۔ مسجد کشادہ ہے کا مطلب ہو گیا مسجد وسیع ہے، کشادہ ہے، اس میں کافی جگہ ہے، اور یہ بات پوری سمجھ میں آ رہی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ایک حکم ہے کہ نماز پڑھو، اس میں ہمیں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کلیئر ہے، بات واضح ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، پوری بات ہے۔ ایسے ہی یہاں پر بات کہی جا رہی ہے، یہاں پر ایک خواہش ہے کہ کاش مسجد کشادہ ہوتی، تو ایک خواہش بیان کی جا رہی ہے، اور بات مکمل ہے، وضاحت کے ساتھ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ ایسے ہی استاد کھڑا ہے، طلبہ مصروف ہیں، مسلمان نیک ہیں، اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، عورتیں فرم بردار ہیں، مومن سچا ہے۔ تو یہ کچھ مثالیں ہیں جملہ اسمیہ کی جو اسم سے شروع ہو رہا ہے اور جس میں بات مکمل ہو رہی ہے، یعنی بات پوری ہو رہی ہے۔ جملہ اسمیہ کے دو اجزاء ہوتے ہیں، ایک مبتدا یعنی جس کو ہم سبجیکٹ کہتے ہیں، مبتدا کا مطلب جس سے ابتدا ہو رہی ہے۔ جس اسم کے بارے میں کوئی خبر دی جائے اس کو مبتدا کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں کوئی بات کہی جا رہی ہو، اور جو بات کہی جائے اس کے بارے میں اس کو خبر کہتے ہیں، جسے پریڈیکیٹ انگلش میں کہتے ہیں۔ خبر یعنی جو اسم مبتدا کے بارے میں خبر بیان کرے، مبتدا جس سے ہم بات شروع کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں کوئی خبر مل رہی ہے۔ مثال کے طور پہ مسجد کشادہ ہے، تو یہ مسجد جو ہے یہ مبتدا ہے، اور اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کشادہ ہے، تو یہ مسجد جو ہے کشادہ ہے، مسجد مبتدا ہے، سبجیکٹ ہے، اور کشادہ اس کی خبر ہے۔ تو مسجد مبتدا آ گیا، خبر کشادہ۔ ایسے طلبہ مصروف ہیں، تو سیم ہے، طلبہ اس میں مبتدا آ گیا اور خبر اس میں مصروف آ گیا۔ اب اس کے لیے کچھ قواعد ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو ہمیں ایک بات پتہ چلی کہ جملہ اسمیہ کے دو اجزاء ہیں، ایک مبتدا اور دوسرا خبر۔ اب دو اجزاء ہوتے ہیں، واضح ہو گیا، لیکن عربی میں پہلے مبتدا آتا ہے اور پھر اس کی خبر آتی ہے، اردو میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اس کا ترجمہ بغیر الٹے کیا جائے گا، جیسے کہ ہم مرکب توصیفی میں کر رہے تھے، ایسا نہیں کرنا ہے یہاں۔ اور دیکھیے یہ اہم بات ہے، یہ جو مبتدا ہے عموماً معرفہ ہوتا ہے، معرفہ یعنی پراپر ناؤن ہوگا، یہ پراپر ہوگا، اور خبر عموماً نکرہ آئے گی۔ خبر عام طور پہ کیا آئے گی، وہ نکرہ ہوگی، وہ کامن ہوگی۔ یہ پراپر اور کامن کا کمبینیشن جو ہے، اس سے اس میں ایک خاص مفہوم پیدا ہوتا ہے جس سے بات مکمل ہو جاتی ہے۔ دیکھیے یہاں پر بھی بات عموماً کہی جا رہی ہے اور یہاں پر بھی بات عموماً کہی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی رول ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی ہمیں یہی رول، یعنی دیکھیے ہر رول میں کوئی نہ کوئی ایکسیپشنز ضرور ہیں، تو اس کے لیے ہمیں بس ایک کھڑکی دماغ میں کھلی رکھنی ہے۔ مبتدا اور خبر عموماً حالت رفع میں ہوتے ہیں، یعنی یہ رفع میں ہی ہوں گے دونوں۔ رفع آپ سمجھتے ہیں اسم کا سٹیٹس جو ہوتا ہے اعراب کے اعتبار سے، مبتدا حالت رفع میں ہوگا اور خبر بھی حالت رفع میں ہوگی تو آگے دیکھیے آپ، جنس اور عدد کے لحاظ سے خبر جنس یعنی تذکیر و تانیث، عدد یعنی واحد مثنیٰ جمع کے اعتبار سے خبر مبتدا کے مطابق ہوگی۔
خبر جو ہوگی مبتدا کی، یعنی اگر مبتدا جنس کے اعتبار سے مذکر ہے یا مونث ہے تو خبر بھی مذکر یا مونث ہی آئے گی، اور اگر عدد کے حساب سے وہ واحد ہے تو خبر بھی واحد، مثنیٰ ہے تو خبر مثنیٰ، اور جمع ہے تو خبر بھی جمع آئے گی۔ مرکب توصیفی سے فرق کیا ہے اس میں؟ یہ کہ مرکب توصیفی میں چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے صفت جو ہے موصوف کے مطابق آتی ہے، لیکن یہاں صرف جنس اور عدد کے حساب سے خبر مبتدا کے مطابق آ سکتی ہے، باقی چیزوں میں الگ ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیے مبتدا اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہو، سیم قاعدہ جو پیچھے ہے، اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو خبر واحد مؤنث آئے گی، جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ اگر موصوف غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی صفت واحد مؤنث آئے گی۔ سیم یہاں پر ہے مبتدا اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو خبر بھی واحد مؤنث آئے گی۔ ترجمہ کرتے وقت آخر میں ہے یا ہیں کا اضافہ کرتے ہیں۔ وہ جو ہے یا ہیں اصل میں یہ ہے یا ہیں کا مفہوم عربی میں جملے کو ایک خاص ترتیب میں رکھنے سے پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ ہم اردو میں ہے آخر پہ لگاتے ہیں، عربی میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے کہ ہم ہے یا ہیں لگائیں۔ جب آپ مبتدا کو معرفہ اور خبر کو نکرہ لائیں گے تو یہ ہیں یا ہے کا مفہوم آٹومیٹکلی پیدا ہوگا، اور اگر ان قواعد میں آپ گڑبڑ کریں گے تو پھر جملہ غلط ہو جائے گا۔ تو دیکھیے یہاں پر ایک تمرین ہے، ایک مشق ہے، اس کے لیے پہلے ہم کچھ تھوڑی سی وکیبلری کو پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں پر فئتن ایک گروہ یا جماعت کو کہتے ہیں، عدوٌ دشمن، غضبان بہت غصے والا، تعبان بہت تھکا ماندہ، کسلان بہت سست، لامع چمکدار، مجتہد محنتی، یہ آ گیا قاعد یا جالس بیٹھا ہوا، عین یا اعین اس کی جمع ہے آنکھ، علیم دردناک، عظیم علم والا، مطہر پاکیزہ، زعلان بہت ناراض، حاضر حاضر، منیر روشن، معلم استاد، اور قائم کھڑا۔ اب آپ نے یہ جو وکیبلری پہلے پڑھی ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ترجمہ کرنا ہے۔ میں 2-3 آپ کے سامنے رکھوں گا اور باقی آپ کے لیے میں چھوڑ دوں گا تاکہ آپ پریکٹس کر سکیں۔ العذاب شدید، دیکھیے العذاب جو ہے یہ معرفہ ہے، الف لام کے ساتھ اس کو معرفہ بنایا گیا، اور شدید نکرہ ہے، العذاب شدید، عذاب سخت ہے، معرفہ نکرہ کمبینیشن کی وجہ سے یہاں پر آگے ہے لگ گیا۔ عذاب علیم، اب دیکھیے یہاں پر یہ ہے عذاب علیم، دونوں نکرہ ہے، اس کا مطلب یہ جملہ اس میں نہیں بلکہ موصوف اور یہ صفت کہیں گے ہم، یہ مرکب اضافی ہے، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ دردناک عذاب۔ اس کا یہ کوئی ترجمہ نہ کرے کہ عذاب دردناک ہے، نہیں، وہ غلط ہے، کیونکہ یہ بھی نکرہ ہے، یہ بھی نکرہ ہے، یہ بھی واحد ہے، یہ بھی واحد ہے، یہ بھی رفع ہے، یہ بھی رفع ہے، یہ بھی مذکر ہے، یہ بھی، تو اس حوالے سے کیا ہوا؟ یہ موصوف صفت ہو گیا۔ اللہ علیم، اللہ معرفہ ہے، علیم نکرہ ہے، اللہ بہت جاننے والا ہے، یہاں پر ہے لگی، تو ایسے ہی ان سب کو پہچانے بھی، ان کا ترجمہ بھی کیجئے، تو جتنی آپ پریکٹس کریں گے اتنا آپ سیکھیں گے، اور کہیں پہ آپ کو دقت آئے گی، کوئی سمجھ میں نہیں آئے گا تو آپ نے میسیج کیجئے، تو میں انشاءاللہ جو کچھ بھی کر پاؤں گا آپ کے لیے ضرور کروں گا۔ یہاں پر کچھ اور اسما دیے گئے ہیں، دیکھیے العدو غضبان، العدو معرفہ ہے، غضبان نکرہ ہے، العدو دشمن، غضبان بہت غصے میں ہے، دشمن غصے میں ہے، بہت غصے میں ہے۔ المعلمون، المعلمون جمع ہے، معرفہ ہے، مجتہدون نکرہ ہے، جمع ہے، کیا ہوا؟ استاد محنتی ہیں، استاد محنتی ہیں۔ المعلمتان مجتہدتان، معرفہ نکرہ، مثنی مثنی، ٹھیک ہے نا، تو 2 استانیاں محنتی ہیں۔
ایسے دیکھیے یہاں ایک یہ زیدن ہے، زیدن کیونکہ زیدن معرفہ ہی ہے، زیدن اس میں علم ہے یہ، اور العالم، اب یہاں دیکھیے یہ بھی معرفہ، یہ بھی معرفہ، اور جب تنوین کے بعد الف لام ہو تو اس کے ساتھ نون کتنی کا قاعدہ آپ پڑھ چکے ہیں، زیدن العالم اس کو پڑھیں گے، لیکن یہ کیا ہے، یہ موصوف صفت ہے، یہ جملہ اس میں عالم زیاد اس کا ترجمہ ہوگا، تو باقی آپ کریے۔ دیکھیے یہ اس کو دیکھیے کون سی کنسٹرکشن ہے، اقلام طویل، موصوف صفت ہے لیکن اقلام غیر عقل کی جمع مکسر ہے، اور طویلۃ اس کی واحد مؤنث صفت آ رہی ہے۔ اب عربی میں ترجمہ کریں اردو سے، یہاں پر آیا عالم محمود، یہ مرکب توصیفی، محمود العالم، محمود العالم، محمود عالم ہے، محمود عالم، محمود معرفہ ہے اور عالم نکرہ لائیں گے تو یہ ہو جائے گا محمود عالم۔ سچا بڑھائی مرکب توصیفی ہے تو اس کو ہم کہیں گے نجار، النجار الصادق، بڑھائی سچا ہے تو ہم کہیں گے النجار صادق، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے باقی آپ کیجیے۔ کچھ قرآنی مثالیں دیکھتے ہیں۔ اللہ احد، اللہ معرفہ، احد نکرہ، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ قدیر معرفہ نکرہ، اللہ قدرت والا ہے، تو باقی آپ کریے۔ تو آج کا سبق یہیں مکمل ہوتا ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم قرآن کو اس کی اپنی زبان میں سمجھ سکیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔